आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नोवेल तौबतुन्नसूह का खुलासा आज हम देखेंगे। तौबतुन्नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का मास्टरपीस नोवेल है। ये नोवेल मुकालमे की सूरत में लिखा गया। इस नोवेल में डिप्टी नज़ीर अहमद ने एक खानदान के सरबरा नसूह की तौबा के बारे में लिखा है, जिसे हैजा हो जाता है और बिस्तरे मर्ग पर गश की हालत में अपनी आकबियत के हालात देखता है। जब होश में आता है तो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है और आइंदा की जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारने का अज़म कर लेता है। जब सेहतयाब होता है तो अपनी बीवी को गश की हालत में देखे हुए सारे वाक़यात बताता है और अपने बच्चों को जो खुराफात में मुब्तला होते हैं राहे रास्त पर लाने की तलकीन करता है। छोटे बच्चे तो जल्द ही इसकी बात मान लेते हैं और दीन की राह पर आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो नहीं मानते। इनकी आदत रासिख हो चुकी होती हैं। बड़ा बेटा इसी बात पर घर से निकल जाता है। एक रियासत में फौजदारी के अहकाम सरअंजाम देते हुए जख्मी हालत में घर पहुंचता है और दम तोड़ देता है। इस नोवेल में घरेलू और इखलाकी नाचाकियों को सुलझाने की कोशिशें की गई हैं। अपने बच्चों को कैसे राहे रास्त पर लाया जाए और कैसे खानादारी की जाए, सब कुछ इस नोवेल में बहुत ही बेहतरीन पैरे में बयान किया गया है। इस नोवेल को अगर वालिदैन पढ़ ले तो वो अच्छी तरह जान जाएंगे कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। तौबतुन्नसूह एक बयानिया है जिसको एक रावी की ज़बान में तहरीर किया गया है, लेकिन साथ ही साथ इसमें मुख्तलिफ किरदारों की गुफ्तगू को इनके अपने अल्फाज में भी दर्ज किया गया है। नोवेल के अब्वाब इन गुफ्तगुओं पर मुश्तमिल हैं। पसे मंज़र ये है कि दिल्ली में हैजे की वबा फूट जाती है और देखते ही देखते शहर में मौत की गर्म बाजारी आम हो जाती है। एक खानदान है जिसका सरबरा नसूह हैजे का शिकार हो जाता है। इससे कबल घर में 3 अमवात इसी वबा के नतीजे में हो चुकी हैं। जब नसूह पर वबा का हमला होता है और उसकी मौत भी सामने नजर आ रही होती है तो इसका मौलिज इसको एक ख्वाब आवर दुआ देकर सुला देता है, इस तबसरे के साथ कि अगर मरीज सोकर उठ गया तो समझे बच गया, वरना लुकमा अजल बन जाएगा। नसूह कुछ घंटे बाद बेदार हो जाता है। अलबत्ता हैजे के इस हमले और आलिम ख्वाब ने इसकी दुनिया बदल दी है। ख्वाब में इसने अपने बाप से मुलाकात की, जिसने बाज़ अज़ मर्ग आजमाइशों से बेटे को आगाह किया, बताया कि कब्र में इस पर क्या गुजर रही है, किस किस्म के सवालात किए जा रहे हैं। बज़ाहिर वो मुत्तकी और परहेजगार था, मगर मालनामा खोला तो इसमें हजारों गुनाह और फर्द गुज़िश्ते जवाब तलब थी और अभी क़यामत के रोज़ के सवाल होना बाकी थे। वालिद के अंधुनाक इंजाम से खौफ ज़दा और लर्ज़ा व तरसा नसूह बेदार होता है और फैसला करता है कि वो अपने गुनाहों से तौबा कर के न सिर्फ खुद दीनदारी का रास्ता इख्तियार करेगा बल्कि घर के दूसरे अफराद को भी दीन के रास्ते पर लगाएगा। सबसे पहले वो अपनी बीवी फहमीदा को एतमाद में लेता है और फौरन इसकी तकलीद पर आमादा हो जाती है। तय पाता है कि आज से वो दोनों बच्चों को राह रास्त पर लाएंगे, जिनकी तरबियत के बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इस्लाह खानदान मुहिम बच्चों को नमाज रोजे का पाबंद बनाने और इनको रवायती मजहबी अतवार इख्तियार करने पर आमादा करने से शुरू होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नोवेल के आखिर तक इस मुहिम का जोर अबादात तक ही रहता है। इसलिए नसूह और फहमीदा नसीहतों, तलकीन और तबलीग का रास्ता इख्तियार करते हैं। नसूह छोटे बच्चों के साथ तवील वज़ा करता है। दोनों छोटे बेटे अलीम और सलीम और मंझली बेटी हमीदा तो इन मुकालमा और वज़ा नसीहत के दौरान ही अबादात की पाबंदी और इस्लाह शुदा अतवार का इकरार कर लेते हैं और इस पर कारबंद भी हो जाते हैं। अलबत्ता बड़ी और शादीशुदा बेटी खुदसर और बदजुबान है। ससुराल से लड़ झगड़ कर एक छोटे से बच्चे समेत माँ बाप के घर में आन पड़ी है। माँ की नसीहतों का इस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि माँ की मजहबी नसीहतों पर वो गैर जिम्मेदाराना फिक्रेबाजी भी करती है। ऐसे ही एक मुकालमे में जब वो मजहबी
معتقدات کے حوالے سے بعض لاپرواہی کے جملے ادا کرتی ہے تو ماں کا ہاتھ اس پر اٹھ جاتا ہے۔ اس پر نعیمہ آفت توڑ دیتی ہے، سر پٹکتی ہے، دھاڑے مارتی ہے اور بچے کو روتا چھوڑ کر خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ بڑی مشکل سے اس کی خالہ زاد بہن اس کو بہلا کر اپنے گھر میں لے آتی ہے۔ خالہ کے گھر کا ماحول بھی بڑا مذہبی تھا، لیکن وہاں اس کی خالہ وعظ و نصیحت کے ذریعے اس پر اثر انداز ہونے کی کوششیں نہیں کرتی، بلکہ چنانچہ خالہ کے گھر کا ماحول مذہبی تھا، لہٰذا نعیمہ جو ماں کی نصیحتوں کے مقابلے شعرائے مذہب کی تقدیس سے باز نہیں آتی تھی، خالہ کے گھر کے مذہبی ماحول سے اس کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ وہ نماز پنجگانہ شروع کر دیتی ہے۔ شب بیداری اور تہجد گزاری کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تب ایک روز اس کا شوہر اس کو واپس اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کی خانہ آبادی کی صورت نکل آتی ہے۔ البتہ نسو کا بڑا بیٹا کلیم سخت نافرمان ثابت ہوا۔ اس نے باپ کے نئے مذہبی خشو خضوع کا مذاق اڑایا اور اس کو جنون اور ہیضے کی بیماری کا نتیجہ قرار دیا۔ کئی بار منع کرنے پر بھی وہ باپ کے حضور نہیں گیا کہ وہ کسی طور نصیحتیں سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ جب باپ کی طرف سے دباؤ زیادہ پڑا تو وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کلیم کے جانے کے بعد نسو نے گھر میں بیٹے کی زیر استعمال دونوں کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک کمرے میں وہ اپنی شعر و شاعری اور شطرنج کی نشستیں آراستہ کرتا تھا، جبکہ دوسرے میں اس کی کتابیں رکھی تھیں۔ یہ کتابیں زیادہ تر شعر و شاعری پر مشتمل تھیں، جن میں عشقیہ اور رومانوی شاعری کی بہتات تھی۔ نسو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ شاعری فساد کی جڑ تھی۔ بقول مصنف نسو ان کتابوں کی جلد کی عمدگی، خط کی پاکیزگی، کاغذ کی صفائی، عبارت کی خوبی، طرز ادا کی برجستگی پر نظر کرتا تو کلیم کا کتب خانہ اس کو ذخیرہ بے بہا معلوم ہوتا تھا، مگر معنی و مطلب کے اعتبار سے ہر ایک جلد 100 خطنی اور درنی تھی۔ آخرکار یہی قرار پائی کہ ان کو جلا دینا ہی بہتر ہے۔ نسو کے دوسرے بیٹے علیم نے اصلاح کار باپ کو کتابیں جلاتے دیکھا تو وہ بھی اپنا کلیات آتش اور دیوان شرع اٹھا لایا اور ان کو سپرد آتش کر دیا۔ چھوٹے بیٹے سلیم نے بھی وسوخت کو آگ میں جھونکنے میں دیر نہیں لگائی۔ ادھر کلیم گھر سے بھاگ کر اپنے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے یہاں پہنچا اور اس کے ہاں پناہ کا طلبگار ہوا، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مرزا کی ساری شان و شوکت محض بناوٹی تھی اور وہ خود کسی لائق نہیں تھا۔ وہاں سے جیسے تیسے نکلا تو کلیم میاں فطرت کے چنگل میں پھنس گیا، جو نسو کا چاچا زاد بھائی تھا۔ اس نے کلیم کو جھانسا دے کر اس سے اس گاؤں کا بیعہ نامہ اپنے نام کروا لیا، جو نسو نے کلیم کے نام لکھوایا تھا۔ اس کے عوض میاں فطرت نے کلیم کو 1000 روپے دے دیے۔ اس سے کلیم کی عیاشیوں کا سامان ہو گیا، لیکن جلد ہی یہ رقم ختم ہو گئی اور کلیم پر قرض چڑھنا شروع ہو گئے۔ جب لوگوں کے تقاضے شروع ہوئے تو اس نے یہاں سے بھی فرار ہونا چاہا، لیکن پکڑ میں آ گیا۔ گرفتار ہو کر جب وہ کچہری پہنچا تو اتفاق سے باپ سے سامنا ہو گیا۔ نسو نے رقم دے کر بیٹے کی جان چھڑوائی، لیکن کلیم یہاں بھی باپ کی نصیحتوں سے بھپر کر بھاگ اٹھا۔ کچھ رقم تو اس نے قرض دینے والوں کی ادائیگیوں میں صرف کی اور باقی پیسے لے کر وہ دولت آباد نامی ریاست کی طرف چل دیا۔ اس ریاست کی شہرت ایک خوشحال اور ادب پرور ریاست کی تھی۔ کلیم کا خیال تھا کہ وہ اپنی شاعری کا جادو جگا کر دولت آباد میں اچھی ملازمت حاصل کر لے گا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی رئیس ریاست کی بد انتظامی کے نتیجے میں یہاں کا نظام بگڑ چکا تھا اور انگریز ریجننٹ نے رئیس کو سبکدوش کر کے اس کے اختیارات ایک کمیٹی کے سپرد کر دیے تھے۔ کلیم دربار میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ جو کمیٹی ریاست کا نظام چلا رہی ہے، اس کے امیر مجلس ایک صدر اعظم ہیں، جو ایک مجلس شورا کے ذریعے کاروبار ریاست چلا رہے ہیں۔ شورا میں بڑے بڑے مولوی پگڑی اور عمامہ باندھے ہوئے ہیں۔ دولت آباد، جس کی شہرت سن کر کلیم یہاں آیا تھا، اب عملاً صرف انگریز کی ایک کالونی
یقینی بن چکا تھا۔ وہ مشکل یہاں کلیم کو اس کی مرضی کے برخلاف فوج میں ملازمت دے دی گئی، مگر جلد ہی ایک جنگی مہم میں اس کے گھٹنے پر زخم آیا اور اس کا جسم بڑی حد تک مفلوج ہو گیا۔ فوج کے لیے اب وہ ناکارہ ہو چکا تھا۔ جب سارے راستے مسدود ہو گئے تو وہ واپس دلی پہنچا۔ باپ کے گھر کے علاوہ کوئی اور جگہ اب اس کے لیے جائے پناہ نہیں رہی تھی۔ اب اس کا آخری وقت بھی آ چکا تھا۔ زخم لاعلاج ثابت ہو رہا تھا۔ آخری وقت میں اس نے اپنے گناہوں سے تائب ہونے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس کی تسلی ہے کہ وہ ندامت کے ساتھ مر رہا ہے۔ اس کو دوسرا اطمینان یہ تھا کہ اس کے آس پاس جو لوگ تھے وہ سب اس کے ہمدرد اور دم ساز تھے، جن کی دعائیں اس کو حاصل تھیں۔ تیسرا اطمینان اس کو یہ تھا کہ اس نے بے راہبری میں جو ٹھوکریں کھائیں وہ دوسروں کے لیے نمونہ عبرت رہیں گی۔ یہاں ڈپٹی نذیر احمد کا خیال ہے کہ کلیم کے انجام نے اس کو نسو اور دوسرے اہل خانہ پر ایک طرح سے برتری دلا دی۔ کلیم مصیبتیں اٹھا کر اس منزل تک پہنچا تھا اور اس نے آفتیں جھیل کر عبرت حاصل کی تھی۔ چنانچہ ڈپٹی نذیر احمد راوی کی زبان میں فیصلہ سناتے ہیں کہ پس وہ مجتہد تھا اور دوسرے مقلد، وہ محقق تھا اور دوسرے ناقل، اس کا سا انجام خدا سب کو نصیب کرے۔ کلیم کی جوانی موت کے ساتھ ہی نسو کی اصلاح خاندان کی جملہ کوششیں بارآور ہوئیں اور گھر کے سب لوگوں کی اصلاح دینداری کے اس نقشے پر ہو گئی جو نسو کے پیش نظر تھا اور جس کا شدت سے احساس اس کو ہیضے کی بیماری کے نتیجے میں ہوا تھا۔ توبۃ النسو ناول کا یہ خلاصہ تھا۔ آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں یا اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ باقی چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔